نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں سبق دیتے ہیں ان میں بنیادی سبق سوچوں کی صفائی کا ہے۔ میں کیا کروں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے پاس شکوے ہی شکوے ہیں، لوگوں کے پاس اعتراضات کا بوجھ ہے، دبی ہوئی ہے زندگیاں، اپنوں سے ناراض رہ رہ کے ہم نے ناراض رہنا شروع کر دیا۔ خدا را کبھی خیر بولیں، اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا مقام مدینے والے محبوب کو عطا فرمایا ہے، لیکن اگر حضور اتنے بڑے ہو کر بھی دوسروں کی شان بیان کرتے، کسی نے کریم سے کہا یا خیر البریہ تو فرمایا یہ مجھے نہ کہو، یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے۔ حضور حضرت موسیٰ کی شان بیان کرتے، جناب یوسف کی شان بیان کرتے، نبی پاک جناب صدیق کی عظمت بیان کرتے، حضرت فاروق کی شان بیان کرتے، جناب عثمان غنی کی حیا بیان کرتے، مولا علی کی شجاعت بیان کرتے۔ جب نبی پاک کو لوگوں میں خیر ہی خیر نظر آتی ہے تو ہمیں بھی حضور کے غلاموں میں خیر نظر آنی چاہیے، ہماری سوچوں کو بھی ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے، معرفت الہی کے لیے، اللہ کی محبت کا سفر کرنے کے لیے۔ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی قیمت کو پہچانے۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اپنے آپ کو بے قدرہ جانتے ہو، سمجھتے ہو میں ان پڑھ ہوں، میں دیہاتی ہوں، میں کسی پسماندہ علاقے سے ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اپنی عظمت کو تو پہچانو۔ تمہارے پاس اگر قیمتی کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تم نے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر لیا۔ اگر کسی بڑی گاڑی تک تمہاری رسائی نہیں ہے تو تم سمجھتے ہو شاید میں کوئی بے وقت آدمی ہوں۔ اگر تمہاری جیب نوٹوں سے بھری ہوئی نہیں ہے تو تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تم وہ عظیم لوگ ہو جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ قیادت کرنی ہے اس امت کو، قیادت۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر مومن کی شان کیا ہے؟ وہ صرف نیت کر لینا، نیت، عمل نہ بھی کرے، صرف اچھی نیت ہی کر لے تو رب اس نیت پر ہی اسے عمل کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ او بھائی اچھے ارادے تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، تو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ جناب کلیم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، حضرت کلیم علیہ السلام اللہ کے حضور عرض گزار ہونے جا رہے تھے تو ایک شخص ملا، اس نے کہا حضور میرے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے بڑی تڑپ ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، میرے پاس اگر اس پہاڑ کے برابر آٹا ہوتا، گندم ہوتی، آج ہی خیرات کرتا اللہ کے بندوں پر۔ حضرت کلیم کوہ طور پہ تشریف لے گئے، مالک نے فرمایا اسے جا کے کہہ دینا تو نے تو بات کی ہے، ہم نے اجر عطا بھی کر دیا ہے۔ بھائیو خدا را اپنے آپ کو پہچانو، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی خدمت کریں، ماں باپ کے لیے، ملک و ملت کے لیے، دھرتی کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، زرخیز ترین لمحات زندگی کے ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے تھے سیدنا بلال حبشی؟ کریم کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، حضور کے مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر آذان پڑھا کرتے تھے۔ آپ ڈیوٹی سمجھ گئے، مسجد کی ڈیوٹی کرنا، آنے والے مہمانوں کو دیکھنا۔ حضور معراج سے واپس آئے تو کریم فرمانے لگے بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ آپ کوئی ڈیوٹی تو کریں بھائی، آپ کو ذمہ داری کا ثبوت تو دیں، کوئی کام تو کریں۔ عزیز دوستو، سب سے زیادہ پریشان، بے چین اور بے قرار وہ شخص رہتا ہے جسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، معاذ اللہ اس کا خالق و مالک کون ہے۔ جو الجھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا پتہ ڈھونڈنے لگتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بے چین اور بے قرار شخص ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی انسان
اگر اپنا پتہ تلاش کرنا چاہے، مقصد حیات کو پانا چاہے، اگر وہ سمجھنا چاہے فلسفہ زندگی کو، تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوری دنیا میں خالق و مالک کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کے جلوے جگہ جگہ موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی برہان کامل ذات مصطفیٰ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نبی پاک علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں اللہ کی دلیل آ گئی۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا وجود پاک وہ برہان اور وہ دلیل ہے جو انسان کو اللہ کی ذات کی معرفت دیتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی محبت پانا چاہیں، گویا معرفت الہی کا حصول چاہیں، اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو پہچاننا چاہیں، مقصد زندگی پانا چاہیں، فرمایا محبوب انہیں بتا دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ اور صحابہ جب بھی اپنے مالک کا پتہ پوچھتے حضور کے دروازے تک آئے ہیں نا، ایک بات آپ سے عرض کروں، دلوں میں کئی شوق ہمارے ہوتے ہیں، ایک شوق رب کی ملاقات کا بھی ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن رب اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ مجھ سے ملنے کا شوق رکھتے تھے؟ عرض کریں گے مالک رکھتے تھے۔ فرمایا میں بھی تمہاری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی ملاقات کا شوق۔ اقبال کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اور ایک مقام پہ کہنے لگے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ اپنے رب کی ملاقات کا شوق، اپنے مالک کی محبت، اللہ کی معرفت کو جاننا، خدا شناسی ہی بندے کو خود شناس بناتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جب کوئی جائے گا، اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں روز تقریریں، اللہ کے فضل سے علماء روز سرکار کی سیرت کو، سوانے کو، ارشادات کو، تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ کو اپنے خطیب کے پاس بیٹھنے سے پہلے نشست بھی نہیں بک کرانی پڑتی کہ 10,000 دینا پڑے موٹیویشنل اسپیکر کو۔ بڑی معذرت سے عرض کروں گا، وہ خاص قدر جو دین کی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، حضور کا ارشاد سنتے وقت وہ جو خاص دل کا آنگن کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ صحابہ حضور کی باتیں لکھا کرتے تھے، وہ خاص کیفیات جو ہماری طبیعت میں ہونی چاہیے وہ ذوق پیدا کریں۔ یہ کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جا کے ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے؟ تو سمجھیں نبی پاک علیہ السلام نے نا ہمیں تدریجن ہماری تربیت فرمائی، ایک کے بعد دو، دو کے بعد چار، اور بڑی باریک باتیں بھی سرکار نے ہمیں بیان کر کے سمجھایا۔ وہ خاص عنوانات جن کی بڑی ضرورت ہے وہاں سے لے کر، اور ایسی چیز جو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہاں تک سرکار نے بیان کیا، وہ ساری باتیں دیکھیے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی معرفت چاہتا ہے، رب رسول کی محبت چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہلکی پھلکی ٹھنڈی زندگی گزارے، تو بات کہاں سے شروع کریں؟ کیسے اسے خدا شناسی اور خود شناسی ملے گی؟ تو میں اپنے فہم کے مطابق عرض کروں گا، وہ جو نبی کریم نے ہمیں فرمایا ہے نا کہ اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے، وہ جو قرآن مجید نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں۔ حضور سب سے پہلے ہماری سوچوں کو پاک کرتے ہیں، خیالات کو پاک کرتے ہیں، اپنی طبیعت میں، اپنے احساسات کے اندر تازگی لائیں، اچھا سوچ۔ یہ دیکھو نا، یہ ایک سوچ ہے نا، یہ ایک بات ہے نا۔ 10 دن یا بعض نے لکھا 1 مہینہ قیام کیا ہے نبی کریم نے طائف میں،
حضور ان کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے گئے، انہوں نے جواب میں پتھر مارے۔ اور جب کچھ شخص آپ کو تنگ کرتا ہے تو رد عمل کے طور پر، وقتی طور پر ہی صحیح، بڑے سے بڑے آدمی بھی ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچوں کی پاکیزگی کا اور نبی پاک علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کا ذرا معیار دیکھیں کہ جب انہوں نے اتنی تکلیف دی کہ وجود اطہر سے لہو بہنے لگا، عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے۔ پتہ ہے حضور کی دعا کیا ہے؟ کہا اے اللہ، جس طرح چھوٹے بچے، نادان بچے کے بارے میں انسان نہیں سوچتا، کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب سوال کیا غلام نے جو ساتھ تھے، عرض کی یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ تو پتہ ہے حضور کی سوچ کے نکھار کا معیار کیا ہے، اور حضور اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ کریم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ ہو جائے گا، یہ آ جائیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ کہاں تک اپنی امت کو سوچے پاک رکھنے کا پیغام دیا۔ حضور فرمانے لگے یہ کلمہ نہیں بھی نہ پڑھتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں گی، اگلی نسل پر امید لگا لیتے ہیں، لیکن خیر کی امید کو چھوڑنا، اچھے گمان کو چھوڑنا، اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا مقام مدینے والے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن اگر حضور اتنے بڑے ہو کر بھی دوسروں کی شان بیان کرتے، کسی نے کریم سے کہا یا خیر البریہ، تو فرمایا یہ مجھے نہ کہو، یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے۔ حضور حضرت موسیٰ کی شان بیان کرتے، جناب یوسف کی شان بیان کرتے، نبی پاک جناب صدیق کی عظمت بیان کرتے، حضرت فاروق کی شان بیان کرتے، جناب عثمان غنی کی حیا بیان کرتے، مولا علی کی شجاعت بیان کرتے۔ جب نبی پاک کو لوگوں میں خیر ہی خیر نظر آتی ہے تو ہمیں بھی حضور کے غلاموں میں خیر نظر آنی چاہیے، ہماری سوچوں کو بھی ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔